اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوئے بر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ سامعین و ناظرین، آج میں جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اکابرین دیوبند کی قربانیاں۔ سامعین گرامی، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ہر جگہ، ہر ورق، ہر صفحے پر علماء دیوبند کے کارنامے نظر آتے ہیں۔ عقل و خرد حیران رہ جاتی ہے کہ علماء دیوبند کے علمی ذخائر کو اجاگر کروں، یا ان کے صوفیانہ وجدان کی ایک جھلک پیش کروں، یا ان کے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ کروں، جنہوں نے ہر دور میں غموں کے پہاڑ سہ کر بحر عشق و وفا کو عبور کیا۔ افغانستان سے لے کر ہندوستان تک، ہندوستان سے لے کر شاملی تک، شاملی سے لے کر بالا کوٹ کی وادیوں تک، زندان مالٹا سے لے کر کشمیر کی بلند و بالا پہاڑیوں تک، جنہوں نے ایفائے عہد کی ایک مثال قائم کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پھر بھی اس راہ پہ چلنے والے خوش بہت ہوئے پچھتائے کم۔ سامعین گرامی، انہی اکابرین میں سے ایک قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی ہے کہ جب لارڈ میر کالے نے نعرہ لگایا ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہوں گے، اس وقت مولانا نے نعرہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں گے۔ انہی اکابرین میں سے ایک شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں کہ جب 1954 میں انگریز کے خلاف انہوں نے نعرہ لگایا تو انگریز جج نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا، کہا حضرت آپ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، آپ کو پتہ ہے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ حضرت نے اپنے بیگ سے کفن نکال کر دکھایا، کہا خدا کی قسم دارالعلوم سے کفن صاف، مجھے بھی پتہ تھا اس جرم کی سزا پھانسی ہے۔ سامعین وقار، یہی وہ اکابرین دیوبند تھے جنہوں نے آزادی کی تحریک چلاتے ہوئے وہ کارنامے سر انجام دیے جن کے اوپر صدیوں زمانہ رشک کرتا رہے گا۔ یہی وہ سالار قافلہ تھے جو تھوڑے نوجوانوں کو لے کر بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب آ جاتے تھے۔ یہی وہ شیر خدا تھے جن کے روب کے سامنے دنیا کفر کانپ جاتی تھی۔ یہی وہ اکابر تھے جو آزادی کی تحریک چلاتے ہوئے کبھی خون میں لت پت نظر آئے۔ یہی وہ اکابر تھے جو سولیوں کے اوپر لٹک گئے۔ یہی وہ اکابر تھے جو بوریوں میں بند ہو کر گولیوں کا نشانہ بن گئے، وطن میں جان تک قربان کرنے سے گریز نہ کیا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام انہی اشعار پہ کروں گا۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوئے بر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم